الحمد لولی والصلاة والسلام على نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ نقشبندی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو اور آج کا یہ پیغام ہر ایک کی طرف سے ہے، ہر ایک میرے بہن اور بھائی کی طرف سے ہے، کیونکہ شب بارات آنے والی ہے جس میں اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ہر انسان کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ کی عمومی رحمت و مغفرت متوجہ ہوتی ہے اور ہم سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ہم میں سے ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا حسد رکھتے ہوں اور رشتے ناطے توڑتے ہوں۔ لہٰذا ہم آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے اپنے تمام دوست احباب سے، تمام مسلمانوں سے معافی مانگیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، تاکہ ہم اپنے دل کو دوسرے بہن اور بھائیوں کے لیے بالکل پاک اور صاف کر دیں، اس لیے تاکہ ہم ان چند محروم لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اور بخشش نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، بسا اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے بھی اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال اور عبادتوں سے بسا اوقات جہنم کی آگ ندامت کے دو آنسو جلدی بجھا لیتے ہیں۔ اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کے پختہ ارادے کے ساتھ جو بھی اللہ پاک کے سامنے توبہ و استغفار کے لیے گر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی 15ویں شعبان شب برات کہلاتی ہے، جو کہ بہت مبارک اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات خوب عبادت میں گزارو اور دن بھر کا روزہ رکھو۔ ابھی ہم سب کے لیے معافی مانگتے ہیں، اس سے پہلے ہم سب آپس میں دل صاف کر لیں اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے موبائل فون یا سوشل میڈیا کے ذریعے درجہ ذیل پیغام تمام جاننے والے دوست احباب کو شیئر کرتے ہیں۔ میں بحیثیت مسلمان اور گناہگار بندے کے اپنے تمام رشتہ داروں، دوست احباب اور جاننے والوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اگر میں نے جانے یا ان جانے میں کسی کی دل آزاری یا غیبت کی ہو تو وہ شب برات کے آنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں، اور میں بھی ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتا ہوں جنہوں نے کسی بھی موقع پر جانے یا انجانے میری غیبت کی ہو یا دل آزاری کی ہو۔ ہم اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، اس ویڈیو کو سننے والے کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اے سننے والے میرے دوست، میری بہن اور میرے بھائی، اللہ پاک آپ کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں، رزق میں، روزی میں، عمل میں، گھر کاروبار میں
مال و دولت میں، اولاد میں، زندگی اور عبادت میں، تقوی اور اخلاق میں اور اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ، سننے والے کی عاجزی میں، انکساری میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما۔ اے اللہ، سننے والی بہن اور سننے والے بھائی کی عمر اور صحت میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ اے سننے والی میری بہن اور سننے والے میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اے مالک دو جہاں، اے معاف کرنے والے اللہ، یہ سننے والے پر اور اس کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ تمام ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، نقصانات سے، رنج و عالم سے اس سننے والے بھائی اور بہن کو اور اس کے گھرانے کو محفوظ فرما، آمین۔ اے اللہ، ہم گناہگار اور سیاہکار ہیں، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے معاف کرنے والے اللہ، جو آپ سے معافی مانگتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ، شرک سے، جھوٹ سے، کینہ، چغلی سے، غیبت سے، چوری اور شراب سے، زناکاری سے، فحش گوئی سے، ہر طرح کے شر و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر سننے والی میری بہن اور سننے والے میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کی شرارت سے، یا اللہ ہر طرح کے شر و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، جو اس پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں، آگے نشر کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو اس عظیم رات اور مبارک رات میں محروم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔